اے میرے بندو، جنہوں نے اپنے آپ پر ظلم کر لیا ہے، گناہ کر کے، اللہ کی نافرمانی کر کے، کفر کر کے، شرک کر کے، کسی بھی طریقے سے جنہوں نے اپنے آپ کو نقصان پہنچایا ہے، اپنے آپ کو برائیوں میں مبتلا کر کے اپنے دل کو گندا کر لیا ہے، اللہ کی نافرمانی کر کے اپنے آپ کو اللہ کی رحمت سے دور کر لیا ہے، اللہ قرآن میں کہتا ہے اے میرے بندو، جنہوں نے اپنے آپ پر ظلم کر لیا ہے، میری رحمت سے مایوس مت ہو، میری رحمت سے مایوس مت ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اس کی صفت ہی غفور ہے، بہت زیادہ معاف کرنے والا، بار بار معاف کرنے والا، رحیم ہے، معاف بھی کرتا ہے، ساتھ ساتھ بندوں پر رحم بھی کرتا ہے، بندوں پر ترس بھی کھاتا ہے۔ اس کے آگے قرآن کہتا ہے وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ، اے میرے بندو اپنے رب کی طرف پلٹ کے آ جاؤ۔ تم کہاں زندگی گزار رہے ہو؟ دن رات میری نافرمانی میں لگے ہوئے ہو۔ اے میرے بندو، یہ کتنا پیارا جملہ ہے۔ مثلا کوئی باپ اپنے بیٹے سے اگر یہ کہہ دے اے میرے بیٹے، یہ تو وہ جانتے ہیں جو صاحب اولاد ہیں، اور دوسری طرف وہ جو بچے ہیں یا بڑے ہیں ان کے ماں باپ ان کو اگر بیٹا کہہ کے پکار دیں تو کتنی خوشی ہوتی ہے۔ وہ دونوں جہاں کا مالک وہ اپنے بندوں سے کہہ رہا ہے کہ اے میرے بندو، میری طرف یعنی اپنے رب کی طرف جو تمہیں کھلاتا ہے، پلاتا ہے، تمہاری ضرورتوں کو پورا کرتا ہے، اے میرے بندو میری طرف پلٹ کے آ جاؤ اور دیکھو میرے فرما بردار بن جاؤ، میری نافرمانی مت کرو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم نافرمانی کرتے چلے جاؤ، گناہ کرتے چلے جاؤ، میری بغاوت میں تم اس حد تک پہنچ جاؤ کہ مجبوراً تمہارے اوپر کوئی عذاب آ جائے اور پھر تمہیں کہیں سے مدد نہ مل سکے۔ ایسا وقت آنے سے پہلے پہلے مان جاؤ، میرے پاس پلٹ کے آ جاؤ، میں سب معاف کروں۔ قرآن کی یہ آیت بتاتی ہے کہ اس دنیا میں گناہ کرنے والا انسان وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، گناہ چاہے چھوٹا ہو یا بڑا ہو، کوئی پیشہ ور مجرم ہو یا کبھی کبھار کا گناہ گار ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں سب کو معافی مل جاتی ہے اگر بندہ معافی مانگ لے۔ ایک شخص جس نے پوری زندگی کفر میں گزاری، شرک میں گزاری، اللہ کی بغاوت میں گزاری، لیکن مرنے سے پہلے اس کو اللہ نے توبہ کی توفیق دے دی اور اس نے اپنے تمام جرائم اور گناہوں سے توبہ کر کے وہ اللہ کا مطیع اور فرما بردار بن گیا اور اس حالت میں دنیا سے چلا گیا، قرآن کہتا ہے کہ اس کے سارے گناہ، یہ اللہ کی رحمت ہے جو بندوں کے گناہوں سے کہیں زیادہ ہے، اللہ کی مغفرت ہے جو بندوں کے گناہوں سے کہیں زیادہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر بنی اسرائیل یعنی موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے ایک پیشہ ور مجرم کا واقعہ بیان کیا۔ ہم لوگوں نے بارہا سنا ہوگا کہ ایک شخص تھا بنی اسرائیل میں موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں جس نے 99 قتل کر دیے، اور 99 قتل کرنے کے بعد وہ پہنچا ایک عبادت گزار اللہ کے فرما بردار بندے کے پاس اور اس سے جا کر کہا کہ بھائی میں نے 99 قتل کر دیے ہیں، کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ اب میں توبہ کرنا چاہتا ہوں۔ اس بزرگ نے کہا کہ نہیں، اب تمہاری توبہ قبول نہیں ہو سکتی، تمہارے جرائم، تمہارے گناہ اتنے زیادہ ہیں کہ اب تمہاری توبہ قبول نہیں ہو سکتی۔ اس کو غصہ آیا اور اس نے کہا کہ چلو 99 تھے، تم بھی صحیح۔ اس قاتل نے اس بزرگ کو بھی مار دیا، قتل کر دیا، پوری 100 کی تعداد اس نے مکمل کر دی۔ لیکن اس کے بعد پھر دل میں ایک کڑن پیدا ہوئی کہ نہیں، میں نے غلط کیا اور مجھے توبہ کرنی چاہیے۔ پھر وہ چلا کسی عالم دین کے پاس پہنچا اور اس سے جا کر کہا کہ میرا یہ معاملہ ہے، اب میں
راستہ ایسا ہے کہ میری توبہ اللہ قبول کر لے، میں توبہ کرنا چاہتا ہوں۔ اس عالم دین نے کہا کہ ہاں راستہ ہے کہ تم سچے دل سے اللہ سے توبہ کرو، اور جس سرزمین پر تم نے یہ سارے جرائم اور سارے گناہ کیے ہیں اس کو چھوڑ کر دوسری ایسی سرزمین میں، ایسے علاقے میں چلے جاؤ جو تمہارے لیے علاقہ نیا ہو اور وہاں پر اللہ کی عبادت ہوتی ہے، وہاں چلے جاؤ۔ یہ بندہ اپنے علاقے سے ہجرت کر کے چل دیا، چلتے چلتے کافی دور کا سفر کرنے کے بعد راستے میں اس کو موت آ گئی۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کی طرف سے دونوں قسم کے فرشتے، رحمت والے عذاب والے، دونوں جمع ہو گئے، آپس میں مباحثہ ہونے لگا۔ رحمت والے کہنے لگے کہ نہیں، اس شخص نے توبہ کی نیت کی تھی، توبہ کی نیت سے یہ اپنے علاقے سے نکلا، اس لیے اس کو ہم لے کر جائیں گے۔ عذاب والے کہنے لگے کہ نہیں، اس نے 100 قتل کیے ہیں، اس کی توبہ قبول نہیں ہوئی ہے، اس کو ہم لے کر جائیں گے۔ یہ مباحثہ چل رہا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں قسم کے فرشتوں کو یہ حکم دیا کہ فرشتوں اس سرزمین کو ناپ کر دیکھ لو، یہ دیکھ لو کہ اس نے کتنا سفر طے کیا ہے۔ اگر یہ اس گناہ کی سرزمین سے نکل گیا ہے اور ہجرت والی سرزمین میں داخل ہو گیا ہے، تب اس کی توبہ قبول ہے اور اس کو معافی ہے اور رحمت والے فرشتے اس کو لے جائیں گے۔ اور اگر یہ ابھی توبہ والی سرزمین میں داخل نہیں ہوا ہے بلکہ گناہ کی ہی سرزمین میں ابھی ہے، تو پھر عذاب والے فرشتے اس کو لے کر کے چلے جائیں، معاملہ ختم ہو جائے گا۔ حدیث میں آتا ہے جب ناپا گیا زمین کو، حدیث میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا کہ اے زمین تو سمٹ جا۔ یہ گناہ والی زمین سمٹ گئی، اور جب ناپ کے دیکھا تو ایک بالشت یہ شخص توبہ کی سرزمین کی طرف آگے بڑھ چکا تھا۔ یہ ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اور مغفرت جو اپنے بندوں کو معاف کرنے کے لیے اللہ کی رحمت بہانہ ڈھونڈتی ہے کہ میرے بندے کے دل میں یہ خیال آیا، اپنے گناہ پر اس کو افسوس ہوا، شرمندگی ہوئی، ندامت کا اس نے اظہار ابھی دل ہی میں کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ویسے حالات بنا دیے جاتے ہیں، ویسے اسباب فراہم کر دیے جاتے ہیں کہ بندہ اس کو اپنا کر کے توبہ کر لے اور آئندہ اپنے اس گناہ سے باز آ جائے۔ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی عجیب و غریب حدیث ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا لَوْ لَمْ تُذْنِبُوا لَذَهَبَ اللَّهُ بِكُمْ، اے لوگو اگر تم گناہ نہیں کرو گے، اے لوگو اگر تم گناہ نہیں کرو گے، لَجَاءَ اللَّهُ بِقَوْمٍ، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں دنیا سے ختم کر کے تمہاری جگہ پر ایک ایسی قوم کو لا کر دنیا میں آباد کرے گا، یذنبون فیستغفرون اللہ تعالی فیغفر لهم، اے لوگوں دنیا میں رہ کر اگر تم گناہ نہیں کرو گے تو اللہ تعالیٰ تم کو اس دنیا سے مٹا دے گا، ختم کر دے گا، اور پھر تمہاری جگہ ایک ایسی قوم کو لا کر آباد کرے گا جو دنیا میں گناہ کرے گی، اور گناہ کرنے کے بعد اللہ سے معافی مانگے گی، اللہ ان کی توبہ کو قبول کر کے انہیں معاف فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے بندے کی توبہ سے جتنی خوشی ہوتی ہے، حدیث میں آتا ہے کہ اتنی خوشی کہ ایک شخص اگر جنگل میں کہیں جا رہا ہو، بیابان علاقے میں جہاں کوئی نہ آدم ذات اپنی اونٹنی پر سوار ہو، اونٹنی پر ہی سارا سامان اس کا کھانے پینے ضروریات زندگی سب کچھ اونٹ کے اوپر ہی لدا ہوا ہو، یہ بندہ کچھ دیر اونٹ سے نیچے اترا اور یہ آرام کرنے کے لیے لیٹ گیا، اتفاق اس کی اونٹنی گم ہو گئی، وہاں سے چلی گئی، سب کچھ اس کا لٹ گیا، ختم ہو گیا، اب یہ حیران و پریشان ہے، جنگل میں سوائے موت کے کچھ اور نظر نہیں آتا، اتفاق ایسا کہ اس کو وہ اونٹنی واپس مل جائے، اتنی خوشی اس بندے کو ہوگی کہ میرا سب کچھ واپس لوٹ آیا۔ اس سے کہیں زیادہ خوشی اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہوتی ہے جب کوئی بندہ گناہ کرنے کے بعد اپنے اللہ سے توبہ کرتا ہے، اس کو مناتا ہے، اس کے سامنے روتا ہے، گڑگڑاتا ہے کہ اے میرے رب مجھ سے غلطی ہو گئی، اب مجھے معاف کر دیجئے، اب آئندہ نہیں کروں گا۔ ان الفاظ سے اور اس لہجے سے، اس طرف سے اگر بندہ مانگتا ہے تو اس کو جو خوشی ہوتی ہے وہ بیان سے باہر۔ اسی لیے تو حدیث میں آتا ہے ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ کوئی گناہ کرتا ہے زمین کے اوپر
یہ زمین کہتی ہے کہ اے اللہ آپ مجھے اجازت دے دیجئے کہ میں اس کو اپنے اندر دھسا دوں، ختم کر دوں، مار دوں۔ آسمان کے فرشتے اللہ سے اجازت مانگتے ہیں کہ اللہ آپ اجازت دیجئے تو ہم اس آسمان سے اس کے اوپر کوئی مصیبت ڈال دیں اور جا کر کے اس کو ختم کر دیں، مٹا دیں۔ سمندر کا پانی، سمندر اللہ سے اجازت مانگتا ہے، اللہ آپ اجازت دیجئے تو میں اس گناہ گار کو اپنے اندر ڈبو کر کے مار دوں۔ اللہ کہتا ہے کہ اے یہ بتاؤ کہ یہ بندہ جس نے گناہ کیا ہے، یہ بندہ تمہارا ہے یا میرا ہے؟ سب کہتے نہیں اللہ بندہ تو آپ ہی کا ہے۔ حدیث میں آتا ہے پھر اللہ کہتا ہے کہ پھر جب بندہ میرا ہے تم یہ جانتے ہو تو میرے اور میرے بندے کے درمیان سے تم ہٹ جاؤ، میں جانوں اور میرا بندہ جانے، میرے اور میرے بندے کے درمیان میں تم نہ آؤ۔ اور اس کے بعد حدیث کے الفاظ ہیں ان اتانی لیلن قبلتہ وان اتانی نہارا قبلتہ، اگر یہ میرا بندہ رات میں آ کر مجھ سے کسی حصے میں توبہ کر لے، گڑ گڑا کر معافی مانگ لے، میں معاف کر دوں گا۔ دن کے کسی حصے میں آ جائے معافی مانگ لے، میں معاف کر دوں گا۔ میرے اور میرے بندے کے درمیان سے تم سب ہٹ جاؤ، یہ میرا اور میرے بندے کا معاملہ ہے۔ یہ وہ اللہ کی رحمت ہے اور اس کی مغفرت کا یہ وہ سمندر ہے جو انسانوں کے گناہوں سے کہیں زیادہ وسیع ہے۔ اس لیے اس 15 شعبان کی جو یہ رات آنے والی ہے، اس رات کے آنے سے پہلے ان چند چیزوں پر ہم غور کر لیں۔ ہر شخص گناہگار ہے، دنیا میں جو آیا انبیاء علیہ السلام کی جماعت کو اللہ نے معصوم رکھا، ان کو ہٹا دیجئے۔ ان کے علاوہ جتنے انسان دنیا میں ہیں سب سے گناہ ہوتے ہیں، مجھ سے بھی ہوتے ہیں، آپ سے بھی ہوتے ہیں، بس پیمانہ کسی کا کم ہے، کسی کا زیادہ ہے، کسی سے زیادہ ہو جاتے ہیں، کسی سے کم ہو جاتے ہیں، کسی کوئی عادی ہو گیا گناہ کرنے کا، کوئی گناہ کرنے کے بعد میں اصرار کرتا ہے، کوئی توبہ کر لیتا ہے، یہ الگ بات ہے، لیکن گناہگار سب ہیں۔ حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث ارشاد فرمائی ہے، ان کی روشنی میں محدثین نے، جو فقہاء نے جو باتیں لکھی ہیں کہ گناہ کے لیے توبہ جو شرط ہے، اس توبہ کے لیے کچھ ضروری شرائط ہیں۔ پہلی چیز تو بندہ سچے دل سے، بالکل اچھی نیت کے ساتھ، ایسا نہ ہو کہ نہیں وقتی طور پر اللہ سے معافی مانگ لی، دل میں یہ ہے کہ بس اب پھر سے دوبارہ اسی کام میں لگ جائیں گے، نہیں، سچے دل سے بالکل اخلاص اور سچی نیت ہو کہ مجھ سے جو گناہ ہوا ہے میں اپنے اس گناہ سے اللہ سے توبہ کرتا ہوں، سچی نیت کے ساتھ۔ نمبر 2، اپنے اس گناہ پر اظہار شرمندگی ہو، ندامت اور افسوس کا اظہار ہو کہ مجھ سے یہ غلط ہو گیا، یہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ سچی نیت کے ساتھ اپنے گناہ پر ندامت اور شرمندگی کا اظہار کرتے ہوئے آئندہ اس گناہ کو نہ کرنے کا مضبوط ارادہ کرتے ہوئے اللہ سے معافی مانگی جائے، تب اللہ تبارک و تعالی بندے کی توبہ قبول کرتا ہے۔ اس میں ایک چیز کا اور اضافہ ہے کہ یہ جو توبہ ہم جس عمل سے، جس گناہ سے کر رہے ہیں، یہ گناہ کس قسم کا ہے؟ کیا یہ گناہ ایسا ہے جو جس کا تعلق اللہ کے حقوق سے ہے، یا ایسا گناہ ہے جس کا تعلق بندوں کے حقوق سے ہے؟ اگر اللہ کے حقوق سے اس کا تعلق ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان 3 شرائط کی بنیاد پر معاف فرما دیتا ہے۔ سچی نیت ہو، اپنے اس گناہ پر، اپنے اس جرم پر شرمندگی اور ندامت کا احساس ہو، اور ساتھ ہی ساتھ دوبارہ اس گناہ کو نہ کرنے کا مضبوط اور پختہ ارادہ ہو۔ لیکن اگر وہ عمل ایسا ہے جو بندوں کے معاملات سے جڑا ہوا ہے، مثلا کسی کا قرض لے لیا ہے اور دے نہیں رہے، مثلا کسی کی زمین پر ناجائز قبضہ کر لیا ہے، وہ پریشان ہے، غریب، اور آپ جو ہے اس پر محل تعمیر کر رہے ہیں، چھوڑ نہیں رہے ہیں، آپ نے کسی کو بلا وجہ گالی دے دی تھی، ستایا تھا، کسی کی غیبت کر دی تھی، چغلخوری کر دی تھی، کسی پر الزام لگا دیا تھا، ایسے گناہ، مثلا کسی کا مال چوری کر لیا تھا، چھین لیا تھا، ایسے وہ گناہ جن کا تعلق بندوں کے معاملات سے ہے، اگر وہ گناہ ایسا ہے تو پھر اس گناہ سے توبہ کرنے کے لیے چوتھی شرط یہ ہے کہ آپ نے جس بندے کے ساتھ آپ کا معاملہ ہے، آپ اس معاملے کو صاف کیجیے، ورنہ اس وقت تک توبہ قبول نہیں ہوگی۔ اگر کسی کا قرض ہے آپ ادا کریے، ورنہ اس سے جا کر کے معاملہ صاف کریے، مہلت مانگیے، جو بھی آپ کے درمیان اس کے درمیان طے ہو جائے۔
اگر کسی کا زمین اور پلاٹ ہڑپ کیا ہے تو پھر جا کر کے اس کو واپس کریے، کسی کو گالی دیے معافی مانگیے، کسی پر تہمت لگائیے معافی مانگیے۔ آپ اپنا اور اس بندے کا معاملہ پہلے حل کر لیجئے، صاف کر لیجئے، تب جا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ اس گناہ سے آپ کو معافی دے گا، ورنہ یہ عمل آپ کا یوں ہی لٹکا رہے گا اور قیامت میں اللہ کے دربار میں آپ کو اس کا جواب دینا پڑے گا اور آپ کو اس کا بدلہ چکانا پڑے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے معاملات کے متعلق 3 شرطیں ہیں۔ بندوں سے متعلق اگر معاملہ ہو تو گناہ سے توبہ کرنے کے لیے 4 شرطیں ہیں، اور 5ویں اہم بات شرط تو نہیں لیکن گناہ کو چھوڑنے کے لیے وہ نہایت ضروری کام ہے، وہ یہ ہے کہ جس علاقے، جس سرزمین، جس جگہ بندے سے گناہ ہوتے ہیں اس سرزمین کو چھوڑ دے، اس ماحول کو چھوڑ دے۔ اپنے یار دوستوں کی جس مجلس میں محفل میں بیٹھ کر بندہ جھوٹ بولتا ہے، غیبت کرتا ہے، چغل خوری کرتا ہے، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا چھوڑ دے۔ جس علاقے میں، جس سرزمین میں، جس گھر میں، جس جگہ اس سے گناہ ہوتے ہیں، جس روم میں اس سے گناہ ہوتے ہیں، کوشش کرے کہ اس سرزمین کو، اس جگہ کو چھوڑ کر دوسری جگہ اپنا وقت زیادہ گزارا کرے، یعنی اس گناہ کے ماحول کو چھوڑ دے۔ اس عمل سے گناہ کے چھوڑنے پر بڑی مدد ملتی ہے۔ تو یہ 4 کام ہم ابھی سے شروع کر دیں، ابھی 3-4 دن ہے اس رات کے آنے میں۔ ہم سب یقیناً اللہ کی مغفرت کے محتاج ہیں، اس کے رحم و کرم کے محتاج ہیں۔ ہم سب ان بنیادی اصولوں پر ہر شخص اپنے بارے میں غور کر کے ان پر عمل کر لے۔ اور ایک چیز اہم ہے، ایک چیز بڑی اہم ہے، وہ یہ ہے کہ جن لوگوں کا آپس میں ایک دوسرے سے قطع تعلق ہے، بات چیت بند ہے، پڑوسی ہیں بولتے نہیں ہیں، بعض تو سگے بھائی ہیں آپس میں بات چیت بند ہے، بعض تو ایسے بھی ہیں، ایسے بھی بدقسمت ہیں کہ باپ بیٹے ہیں پھر بھی نہیں، بعض ایسے بھی سننے میں آئے کہ ماں بیٹے ہیں پھر بھی نہیں بولتے۔ اس قسم کے جو بد نصیب ہیں ان سے بھی میری ہاتھ جوڑ کے درخواست ہے کہ آپ اپنی اس انا کو، اپنے اس ایگو کو بہت زیادہ آپ اس کو اوپر نہ اٹھائیے۔ ہماری کیا حیثیت ہے، ہم لوگوں کی کیا حیثیت ہے۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ انسان بڑا تکبر کرتا ہے، بڑا گھمنڈ کرتا ہے۔ ذرا سوچے کہ اس انسان کی ابتدا گندے قطرے سے ہے اور انسان کی انتہا ایک مردار جسم ہے، انتہا مردار جسم، ابتدا ایک گندا قطرہ، بیچ کی جو زندگی ہے، اس زندگی میں بھی انسان کے اندر غلاظت ہی غلاظت بھری ہوئی ہے۔ کھال ہٹا کے دیکھیے، خون ناپاک، اس کے اندر کی چیزیں ساری ناپاک، گوشت انسان کا وہ ناپاک، اس کے اندر کی ساری غلاظتیں سب ناپاک۔ پوری زندگی تو انسان کی غلاظت اور ناپاکی میں ہے۔ کس چیز کا غرور ہے، کس چیز کا گھمنڈ ہے، کون سی یہ آنا ہے؟ چند دن کے بعد آنکھ بند ہو جائے گی، آپ اپنی قبر میں، وہ اپنی قبر میں۔ کیوں اس قسم کی باتیں اپنے دل میں، اپنے دماغ میں بٹھائے بیٹھے ہیں کہ نہیں اس نے ہماری انسلٹ کر دی، اس نے ہم کو شادی میں نہیں بلایا، ہم اس سے بات نہیں کریں گے۔ کب تک نہیں کریں گے؟ کل آپ بھی مریں گے، میں بھی مروں گا، وہ بھی مریں گے، سب اپنی قبر میں پہنچ جائیں گے۔ کون کس کا ہوگا؟ آپ کو اپنے اعمال کا حساب دینا ہوگا، مجھے اپنے اعمال کا حساب دینا ہوگا، اسے اپنے اعمال کا حساب دینا ہوگا۔ ہر شخص کے ساتھ اس کے اعمال کے حساب سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ معاملہ ہوگا۔ اس لیے اس دنیا کی چھوٹی سی مختصر سی زندگی میں اس قسم کی خرافات اپنے ذہن میں، اپنے دل میں کیوں پالے بیٹھے ہیں؟ ان چیزوں کو ختم کریے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگیے، توبہ کریے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ، جیسا کہ میں نے عرض کیا، قرآن کے حوالے سے، حدیث کے حوالے سے بڑا غفور الرحیم ہے، بڑا رحم و کرم والا ہے، بندوں کے اوپر بہت ترس کھاتا ہے، اس کو معاف کرنے میں بڑا مزہ آتا ہے۔ ایک حدیث شریف آخر میں پڑھ کر اس کے بعد بات ختم کروں۔ حدیث میں آتا ہے من لزم الاستغفار، جو کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگنے کا معمول بناتا ہے، ایک بس گناہ ہو گیا اللہ میری توبہ، ایسے نہیں، باقاعدہ اس کا معمول ہے، دن رات 24 گھنٹے میں سے کوئی ایک وقت وہ ضرور ایسا نکالتا ہے کہ اپنے رب سے وہ معافی مانگتا ہے۔ من لزم الاستغفار، اس کا معمول زندگی ہی ہے کہ وہ اپنے رب سے معافی مانگتا ہے۔ اگر کوئی شخص ایسا ہے، حدیث میں آتا ہے جعل اللہ لہ من کل ضیق مخرجا، اس استغفار اور توبہ کرنے، اللہ سے معافی مانگنے کی جو یہ عادت ہے، اس عادت کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے اس بندے کو ہر تنگی سے، ہر پریشانی سے نکلنے کا حل، کوئی نہ کوئی راستہ اس کے لیے بنا دیتا ہے۔ ایک فائدہ تو بڑا یہ ہوتا ہے
دوسرا فائدہ من کل ہم فرجن، ہر قسم کی الجھن، ذہنی ہو، جسمانی ہو، مالی ہو، کاروباری ہو، کسی بھی قسم کی تنگی اور پریشانی، الجھن جو انسان کو پریشان کیے ہوئے ہے، اس استغفار کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی اس پریشانی سے نکلنے کا راستہ بھی اس کو عطا کر دیتا ہے۔ اور تیسری اہم چیز وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے اس بندے کو ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے، اس کی ضرورتیں ایسی جگہ سے پوری کرتا ہے کہ اس بندے کے ذہن میں بھی نہیں آتا کہ یہاں سے کیسے ہو گیا۔ بہت سے موقع ایسے آتے ہیں کہ شادی بیاہ کا مسئلہ ہو، کوئی گھریلو اخراجات کا مسئلہ ہو، انسان پریشان ہے، بے چین ہے، اللہ سے توبہ کی، معافی مانگی، اللہ سے مانگا کہ اللہ میرا یہ معاملہ حل کر دیجئے، ایسی جگہ سے اللہ انتظام کرتا ہے کہ بندہ سوچتا رہ جاتا ہے ایسے کیسے ہو گیا۔ یہ تین چیزیں، ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ، ہر پریشانی اور الجھن سے چھٹکارا، اور اسی طریقے سے ایسی جگہ سے رزق جہاں سے بندہ گمان نہیں کر سکتا، یہ چیز اللہ تبارک و تعالیٰ دیتا ہے اپنے اس بندے کو جو اللہ سے معافی مانگنے کا عادی ہو۔ اللہ کرے میں بھی بنوں، اللہ کرے ہم سب بنے۔ وآخر دعوانا